کہ ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، ایوہ الناس دل حیدر کرار ہوں میں، سب میرے سامنے مجبور ہے مختار ہوں میں، سورما شب شکن و غازی و جرار ہوں میں، عالم زر سے کسی فوج کا سالار ہوں میں، اسد اللہ کا عکاس مجھے کہتے ہیں، شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، اسد اللہ شیر ہوں اس لیے عباس مجھے کہتے ہیں، آرزو ہے تو کوئی حرف دعا ہے لیکن جو بھی مورتی ہے وہ سچا ہے کھرا ہے لیکن کوئی موسیٰ کوئی ہارون وفا ہے لیکن غم سے معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن غم سے معبود نگینوں سے بھرا ہے لیکن مجھے پہچانو کل امام ایمان ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی نے مانگا، کل امام ایمان ازلی نے مانگا، میں اکیلا ہوں جسے رب سے علی۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کیسے مانگا، فرمایا پوچھا ہے تو سن کیسے مانگا۔ الغرض بحر مناجات اٹھے نست خدا، سج گئی بولتے قرآن کے ہونٹوں پہ دعا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، بیت مولود حرم دیکھ کے قدرت نے کہا، اب عشرت شب عاشور ذرا مانگ بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو، اب عشرت شب عاشور ذرا مانگ بھی ہو، 12 سورج ہیں جب اس گھر میں تو ایک چاند بھی ہو۔ کیا کہا شاہ ابوذر سے ملے گا کہ نہیں، کیا کہا شاہ ابوذر سے ملے گا کہ نہیں، آپ کوزے کو سمندر سے ملے گا کہ نہیں، ارے نور کچھ مہر منور سے ملے گا کہ نہیں، سوچتے ہو کہ میرے در سے، سوچتے ہو کہ میرے در سے ملے گا کہ نہیں، شک کے پھندے میں گلا ڈال دیا جھول گئے، کیا میرا باب حوائج کا لقب بھول گئے۔ منظر میں پیش کرتا ہوں روز حساب کا، نکلے سب اپنی قبر سے محشر ہوا بپا، جنت کی سمت دوڑا جو امت کا قافلہ، جنت کی سمت دوڑا جو امت کا قافلہ، ناگاہ آئی کان میں جبریل کی صدا، جنت کی سمت دوڑا جو امت کا قافلہ، ناگاہ آئی کان میں جبریل کی صدا، حب علی ہے دل میں تو تشریف لائیے، کہ حب علی ہے دل میں تو تشریف لائیے، ورنہ بنا حساب جہنم میں جائیے۔ حب علی ہے دل میں تو تشریف لائیے، ورنہ بنا حساب جہنم میں جائیے۔ مختصر یہ ہے کہ مہنگائی ہے، بیکاری ہے، اوج پر اور شہیدی کی عزاداری ہے، نہ حکومت نہ حویلی نہ زمینداری ہے، سلسلہ مجلس و ماتم کا مگر جاری ہے، نہ حکومت نہ حویلی نہ زمینداری ہے، سلسلہ مجلس و ماتم کا مگر جاری ہے، تعزیہ داری میں جو جتنا لٹا دیتا ہے، تعزیہ داری میں جو جتنا لٹا دیتا ہے، 10 گنا اس کو اسی سال خدا دیتا ہے، 10 گنا اس کو اسی سال خدا دیتا ہے۔ صلوات پڑھ محمد وآل محمد۔ سورما جس کو شجاعت کا دھنی کہتے ہیں، قوت شاہ امم ابن علی کہتے ہیں، اپنی نظروں پہ جو 9 لاکھ کا لشکر روکے، ہاں اسی شیر کو عباس جری کہتے ہیں۔ کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، کہاں سے لائے گی دنیا حسین کے جیسا، فقط حسین ہی ملے گا 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 حسین کے ج
نمازی نہیں ملا اب تک، نماز کو وہ نمازی نہیں ملا اب تک، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا، کرے جو خاک پہ سجدہ حسین کے جیسا۔ عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، عباس کے قدموں کو وفا چوم رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے، پہلو میں شجاعت بھی کھڑی جھوم رہی ہے، حیدر کے اشارے پہ پلٹ آیا تھا سورج، پلٹ آیا تھا سورج، غازی کے اشارے پہ زمین جھوم رہی ہے، غازی کے اشارے پہ زمین جھوم رہی ہے، کوئی یہ پسر سعد سے جا کر یہ بتا دے، میدان میں 6 ماہ کا ایک ویر لڑے گا، عباس سے لڑنا ہے تو فوج اور بڑھا لے، فوج اور بڑھا لے، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا، 9 لاکھ کے لشکر سے تو بے شیر لڑے گا۔ نعرہ صلوات۔ حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، دل میں قرآن سمایا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، گھر تھا اللہ کا موجود مکی کوئی نہ تھا، کوئی آئے گا یہاں یہ بھی یقین کوئی نہ تھا، درج و دیوار میں، درج و دیوار میں آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، سینکڑوں سورما تھے اور پہلوان ہزار، جو تھے خیبر میں سبھی یار مگر میرے یار، مرد کا ذکر جب، مرد کا ذکر جب آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، نیزہ و تیر تبر کیا کوئی خنجر نہ ملا، لاکھ ڈھونڈا کہیں کفار کا لشکر نہ ملا، صاف میدان نظر، صاف میدان نظر آیا تو علی یاد آیا، حق عرفان جو پایا تو علی یاد آیا، در پہ حیدر کے سر جھکاؤ تم، در پہ حیدر کے سر جھکاؤ تم، در پہ حیدر کے سر جھکاؤ تم، خلد کا راستہ بناؤ تم، خلد کا راستہ
بناؤ تم، اور کب سے در در بھٹک رہے ہو تم، کب سے در در بھٹک رہے ہو تم، اب در مرتضیٰ پہ آؤ تم، اب در مرتضیٰ پہ آؤ تم، اور بولے فطرس سے یہ فرشتے تب، بولے فطرس سے یہ فرشتے تب، شہ کے جھولے کے پاس جاؤ تم، شہ کے جھولے کے پاس جاؤ تم، اور پنجتن گھر میں آئیں گے تیرے، پنجتن گھر میں آئیں گے تیرے، پنجتن گھر میں آئیں گے تیرے، پہلے فرش عزا بچھاؤ تم، پہلے فرش عزا بچھاؤ تم، اور پہلے سیکھو سلیقہ راہب سے، پہلے سیکھو سلیقہ راہب سے، پھر در مصطفیٰ پہ آؤ تم، پھر در مصطفیٰ پہ آؤ تم، اور حر کی قسمت بدل گئی پل میں، حر کی قسمت بدل گئی پل میں، اس طرح شہ کے پاس جاؤ، اس طرح شہ کے پاس جاؤ تم، اور کل ایمان جس کا بیٹا ہو، کل ایمان جس کا بیٹا ہو، کل ایمان جس کا بیٹا ہو، اس کو کافر بتا رہے ہو تم، اس کو کافر بتا رہے ہو تم، اور جس نے زہرا کے حق کو چھینا تھا، جس نے زہرا کے حق کو چھینا تھا، اس کو اب تک بچا رہے ہو تم، اس کو اب تک بچا رہے ہو تم، اور بزم سے جس کو خود اٹھا دے رسول، بزم سے جس کو خود اٹھا دے رسول، اس کو دل میں بٹھا رہے ہو، اس کو دل میں بٹھا رہے ہو تم، بزم سے جس کو خود اٹھا دے رسول، اس کو دل میں بٹھا رہے ہو تم، اور مقطع سماعت فرمائیں کہ آئی محشر میں یہ ندائے حسن، آئی محشر میں یہ ندائے حسن، آئی محشر میں یہ ندائے حسن، اپنے اشعار کو سناؤ تم، اپنے اشعار کو سناؤ تم، ڈالا جو عریضے کو دریا کی روانی میں، کہ ڈالا جو عریضے کو دریا کی روانی میں، اور ایک نور کے پیکر کو دیکھا گیا پانی میں، ایک نور کے پیکر کو دیکھا گیا پانی میں، کہ سجدہ کے میرے مولا آئے ہو لبے دریا، کہ سجدہ کے میرے مولا آئے
دریا کی روانی میں ڈالا جوری دے. نعرہ سلوات. پنجے تن پاک میرے حق میں دعا کرتے ہیں کہ پنجے تن پاک میرے حق میں دعا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ثانی زہرا کی ثنا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ثانی زہرا کی ثنا کرتے ہیں کہ کیوں نہ کاندھا پہ نوازوں کو بٹھا لے مرسل. کیوں نہ کاندھوں پہ نوازوں کو بٹھا لے مرسل. ایسے وہ بولتے قرآن کہاں ملتے ہیں. پنجے تن پاک میرے حق میں دعا کرتے ہیں کہ بعد پر ہو لکھے پنجے تن پاک کے نام. کہ بعد پر ہو لکھے پنجے تن پاک کے نام. ایسی کشتی ہو تو طوفان کہاں ملتے ہیں. پنجے تن پاک میرے حق میں دعا کرتے ہیں. پنجے تن پاک. کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. کہ بند ہونے والی ہے اب میری زبان بابا. اور زندہ کے گپ اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا. کہ زندہ کے گپ اندھیروں میں گھٹ رہا ہے دم میرا. اب صحیح نہیں جاتی اور سختیاں بابا. کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیان بابا. اور جب میرا جواب ایڑیاں رگڑتا تھا. کہ جب میرا جواب ایڑیاں رگڑتا تھا چبھ
رہی تھی میرے بھی دل پہ برچیاں بابا کہ سن لو اپنی بیٹی کے آخری بیاں بابا اور کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے کہ کان ہو گئے زخمی گال ہو گئے نیلے ظالموں نے یوں چینی میری بالیاں بابا کہ سن لو اپنی بیٹی کے یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو پیوست ہے غریب کے پہلو میں برچھیاں تم کو بھی اٹھنے دیتی نہیں ٹوٹی پسلیاں لے کر علی کا نام لے کر علی کا نام اٹھا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو اور دیوار و در کے بیچ جو ارمان رہ گئے رکھی ہوئی تھی دل میں جو محسن کے واسطے وہ لوریاں بھی آج وہ لوریاں بھی آج سنا لو حسین کو یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو اور 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم 16 پہر کی پیاس ہے اور ہے لبوں پہ دم دے کر غریب بیٹے کو عباس کی قسم پانی اگر ملے پانی اگر ملے تو پلا لو حسین
یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، حیدر تڑپ رہے ہیں پیمبر ہے بے قرار، تم کیسے سن رہی ہو صدائے یہ بار بار، ایک شور ہے زمیں پر گرا لو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو، مقتل میں گر رہا ہے سنبھالو حسین کو، یا فاطمہ ردا میں چھپا لو حسین کو۔ ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ المبین، قولہ الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ صلوات بھیجیے برکات۔ معزز و محترم سامعین اکرام، بزرگان قوم ملت، ماتم داران سید الشہداء، سب سے پہلے میں ذاکر اہل بیت جناب قائم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ آگے تشریف لے آئیں، اور بزرگوں سے بھی میرا یہ خطاب ہوتا ہے کہ وہ آگے تشریف لے آئیں تاکہ کوئی بھی غلطی ہو تو بزرگ ٹوک سکتے ہیں، اور مخاطب جو ہے اپنے جوان بھائیوں سے ہم ہوتے ہیں، جو بھی گفتگو ہوتی ہے وہ جوان طبقے سے ہوتی ہے، بزرگوں سے صرف تائید کی خواہش رہتی ہے۔ میرے صلوات بھیجیے بر محمد وآل محمد۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ذات بابرکت، وہ ذات واحد، وہ شخصیت کہ اگر پیغمبر اسلام کسی انسان کی سمجھ میں آ جائیں تو عرش پر خدا سمجھ میں آ جائے گا اور فرش پر علی سمجھ میں آ جائے گا۔ اب اس ذات واحد، دیکھیے میرے ساتھ چلیے گا، کیونکہ میرا ایک ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ جب تک آپ سنیں گے تب تک سنایا جائے گا، تو بیداری کے ساتھ توجہ کا طالب ہوں کہ پیغمبر اسلام کو سمجھنا تب اللہ سمجھ میں آئے گا، تب علی سمجھ میں آئے گا۔ اب پیغمبر اسلام کو کیسے سمجھا جائے؟ کوئی تو زاویہ ہونا چاہیے نا، کوئی تو میزان ہو جس پر ہم پیغمبر اسلام کو سمجھیں، تو کہا پیغمبر اسلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کتاب کو سمجھو۔ اب ہم نے پروردگار سے پوچھا کہ پروردگار تیری یہ کتاب جسے قرآن مجید قرآن شریف کہا جاتا ہے، 30 پاروں پہ جو مشتمل ہے، اس کی صفات کیا ہیں؟ کہا کہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن نذیر ہے، کہا یہ قرآن بشرا ہے، یہ قرآن بشیر ہے، یہ قرآن طاہر ہے، یہ قرآن معجزہ ہے، یہ قرآن قیامت تک باقی رہنے والا ہے، یہ قرآن رحمت ہے۔
اب جب قرآن کی یہ صفات اللہ نے جلدی دیکھیے آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے، جب قرآن کی یہ صفات پروردگار نے بتائیں کہ قرآن طاہر ہے، مطہر ہے، معجزہ ہے، قرآن رحمت ہے، تو اب جس کے سینے پہ نازل کیا ہے اس کے اندر بھی یہ فضیلتیں ہونی چاہیے، جس کے سینے پر نازل کیا ہے اس میں بھی یہ صفات ہونا چاہیے۔ تو اب پتہ چلا کہ قرآن و محمد مصطفیٰ برابر ہیں، یعنی قرآن پاک ہے تو محمد بھی پاک ہیں، قرآن معجزہ ہے تو محمد بھی معجزہ ہے، قرآن رحمت ہے تو میرا نبی بھی رحمت ہے، قرآن نذیر ہے تو میرا نبی بھی نذیر ہے، قرآن بشارت دینے والا ہے تو محمد مصطفیٰ بھی بشارت دینے والے ہیں، قرآن ہدایت کرنے والا ہے تو میرا نبی بھی ہدایت کرنے والا ہے، قرآن ہادی ہے تو میرا نبی بھی ہادی ہے۔ تمام صفات میں جب قرآن و محمد مصطفیٰ برابر ہیں، یہاں پہ بات طے ہو گئی نا کہ دونوں برابر ہیں۔ اب اگر میں یہاں بیٹھ کر قرآن مجید جو لاریب کتاب ہے، بے شک و شبہ کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں کیا جا سکتا، جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اگر میں یہاں بیٹھ کر اس قرآن شریف میں عیب نکالنے لگوں تو کیا ہوگا؟ توجہ کا طالب ہوں کہ اگر اس لاریب کتاب میں شک کروں اور عیب نکالوں تو یہاں بیٹھا ہوا مسلمان کا چھوٹا سا بھی بچہ کہہ دے گا مولانا صاحب کیا کفر بک رہے ہیں، مولانا صاحب آپ کیا کافر ہو گئے ہیں، قرآن میں عیب نکال رہے ہیں، قرآن میں شک کر رہے ہیں۔ تو میں کہوں گا امت مسلمہ کی بارگاہ میں کہ جب قرآن اور رسول برابر ہیں، اگر میں قرآن میں شک کروں اور عیب نکالوں تو میں مسلمان نہیں رہ سکتا، اور جو پوری زندگی رسول اللہ میں عیب نکالتے رہے اس کے لیے صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد۔ جو شک کرتا رہا، میں نے کہا نا کہ ہر صحیح لفظ کو صحیح مت سمجھ لیجئے گا، میں کسی چیز کے آگے صحیح لگا دوں ضروری نہیں کہ وہ صحیح ہو جائے۔ اب ملتا ہے روایت میں کہ ایک شخص پوری زندگی پیغمبر اسلام پہ شک کرتا رہا، اس کو کیا لکھ دیا؟ شیخ الحدیث۔ واہ، شیخ الحدیث۔ میں تو قرآن میں اگر عیب نکالوں شک کروں تو کافر ہو جا رہا ہوں، اور وہ پیغمبر پہ شک کر رہے ہیں، زندگی بھر عیب لگا رہے ہیں پوری زندگی، وہ تو شیخ الحدیث ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا المیہ ہے، اسی کا یہ نتیجہ ہے۔ اب میں نے ابھی کہا نا کہ قرآن اور پیغمبر اسلام برابر ہیں، اب یہاں پر میں اپنی ہی بات کو رد کر رہا ہوں، پیغمبر اسلام قرآن کے برابر نہیں۔ توجہ کا طالب، قرآن سے افضل ہے۔ کہیں گے واہ مولانا صاحب نئی بات چھیڑتی، اپنے جیب سے کہہ رہے ہیں یا اپنی گھر کی کتاب سے کہہ رہے ہیں؟ ثابت نہ کروں تو دامن پکڑ لیجئے گا۔ اللہ کا نبی ہے، وہ چاہے تو قرآن سے بڑھا دے۔ قرآن کے لیے ہمیں کیا ملتا ہے؟ ہدم رحمتم بشرا للمسلمین، کہ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت دینے والا ہے للمسلمین، مسلمان کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے، رحمت ہے، بشارت دینے والا ہے للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اور جب محمد کے لیے فرمایا وما محمدن صلوات بھیجیے بر محمد والے محمد، وما محمدن الا رحمتا للعالمین، کہ میرا محمد عالمین کے لیے رحمت ہے۔ قرآن صرف مسلمانوں کے لیے رحمت ہے اور میرا محمد عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو اب عالمین کے لیے آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ عالمین کہتے کسے ہیں؟ تو عالمین جب آپ نے مجھ سے پوچھا کیا اس ملکانہ محلے کو کہتے ہیں، کیا اس سوداگر کو کہتے ہیں، میں نے کہا نہیں مجھے عالمین نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیا اس قصبہ سنڈیلا کو کہتے ہیں عالمین، میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیا اس یو پی کو کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیا ہندوستان کو عالمین کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیا پاکستان کو کہتے ہیں عالمین، میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا سارے ملکوں کو ملا کر یہ جو کائنات بنی ہے کیا اسے عالم کہتے ہیں، عالمین کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا کیا سورج کو عالمین کہتے ہیں، میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہا چاند کو عالمین کہتے ہیں، کہا مجھے نہیں پتا۔ وہ پوچھتا جا رہا ہے، میں کہتا جا رہا ہوں مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا۔ اب مجھے بس اتنا پتا ہے، میں نے جواب میں صرف ایک لفظ کہا کہ مجھے
اتنا پتا ہے کہ قرآن مجید کا پہلے سورے میں دوسری آیت میں اللہ نے واضح کیا، کیا کہا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین، کہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ عالمین کسے کہتے ہیں، بس جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں میرے محمد کی رحمت ہے۔ جہاں جہاں رب العالمین ہے نا، تمام حمد ہے اس پروردگار کی جو تمام عالمین کا رب ہے، تو بس جہاں جہاں رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں نبی کی رحمت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے رحمت للعالمین، اور مسلمان کا ایک فرقہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے جیسے ہیں۔ آج پھر یہ آواز اٹھ رہی ہے نبی ہمارے جیسا، کیا تماشا بنایا ہے؟ کیا کھیل ہے؟ نبی ہمارے جیسا، بہت ذمہ داری کے ساتھ نبی ہمارے جیسا ہے، بہت ذمہ داری کے ساتھ۔ آپ اولو العزم پیغمبر جناب ابراہیم کو بھی لے آئے، وہ بھی ہمارے نبی جیسا نہیں ہے۔ جناب ابراہیم، دو مثالیں دوں گا اور اگر آپ نے ساتھ دیا تو شاید دونوں واضح ہو پائیں اور توفیق پروردگار رہے تو۔ کیا؟ نبی ہمارے جیسا، اولو العزم پیغمبر بھی ہمارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا۔ انسان نے تماشا سمجھ رکھا ہے کہ کہہ دیا بڑے آسانی سے۔ کیا ہے مثال؟ قرآن سے ہی۔ آج جن لوگوں کے لیے قرآن کافی، ان کے لیے قرآن سے ہی دلیل دیں گے، کوئی حدیث نہیں پیش کی جائے گی۔ کچھ لوگ کے لیے صرف قرآن کافی ہے نا، قرآن سے۔ جناب ابراہیم ایک مرتبہ خواہش ہوئی دل میں، دعا کی پروردگار کی بارگاہ میں، کیا کہا؟ رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، اے میرے معبود، اے میرے پروردگار، مجھے دکھا دے، ارنی، مجھے دکھا دے کہ تم مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہے نا، پورا واقعہ ہے، کوئی کہانی قصہ تو نہیں ہے، قرآن ہے، کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ ادھر سے آواز قدرت آئی، اے ابراہیم، اے میرے خلیل، کیا آپ کو ایمان نہیں ہے؟ دیکھیے پروردگار کی مشیت کو جلالہ ہے، کہا اے ابراہیم کیا آپ کو اطمینان نہیں، ایمان نہیں ہے؟ کہا نہیں نہیں پروردگار، ایمان ہے لیکن اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں۔ کیا کہا؟ کہ ایمان ہے، اطمینان قلب کے لیے چاہتا ہوں کہ پروردگار دکھا دے۔ اب پروردگار نے کہا، جلدی جلدی آپ کی بارگاہ میں عرض کروں کہ پورا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ جناب ابراہیم کو پروردگار نے کہا کہ 4 پرندے لو اور اس کو اپنے ساتھ پالو اور اپنے ساتھ مانوس کر لو، جب وہ مانوس ہو جائیں تم سے تو ان کو ذبح کرو، ان کے گوشت کو کاٹو اور آپس میں 4 پرندوں کے گوشت کو مکس کرو، اور اس کے بعد جو یہ تمہاری بستی کے کنارے 7 یا 9 روایت میں ملتا ہے 7 یا 9 پہاڑ کی چوٹیاں ہیں، اس پہ ان گوشت کو رکھ دو، ان پہ ان پرندوں کے گوشت کو دیکھو آپس میں مکس کر دینا، اور مکس کرنے کے بعد ان 7 یا 9 پہاڑیاں جو ہیں ان کی چوٹیوں پہ رکھ دینا، اور ان کی منکار جو چوچ ہے اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا اور پرندوں کو آواز دینا، یہ تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے، تمہاری آواز پر لبیک کہیں گے۔ اب جناب ابراہیم نے اللہ کا حکم تھا، لہٰذا پرندوں کو ذبح کیا اور گوشت کو مکس کیا اور چوٹیوں پر رکھ دیا۔ اب ایک مرتبہ چوچ پکڑی اور پکڑنے کے بعد آواز دی، اے مردہ پرندوں زندہ ہو کر میری طرف چلے آؤ۔ لفظوں پہ غور ہے، اے مردہ پرندوں، ابھی تو مرے ہوئے ہیں نا، کٹے ہوا گوشت رکھا ہے، اے مردہ پرندوں زندہ ہو کر میری طرف چلے آؤ۔ اب روایت میں کیا ملتا ہے؟ یہی قرآن کا واقعہ ہے کہ وہ گوشت جناب ابراہیم کی طرف پرندے بن کر آیا، تو اب میں کہوں گا کہ وہ پرندے جو مردہ تھے، جیسے ہی ادھر سے نبی نے آواز دی، زندہ ہو کر نبی کی بارگاہ میں لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو گئے۔ وہ پرندے مردہ تھے لیکن مسلمان سے بہتر تھے، ادھر احد میں نبی آواز دیتے رہے میری طرف آؤ، وہ بھاگے چلے آ رہے۔ اب یہاں پہ ایک نقطہ کہ پروردگار نے چوٹیوں پر ہی کیوں کہا رکھنے کو، پہاڑ کی زمین پہ بھی کہتا تھا، جناب ابراہیم کے گھر میں کہتا تھا بھیا 4 کونوں پر اے میرے خلیل 4 5 6 کونے جو ہیں، چاروں کونوں پر گوشت رکھ دینا پرندوں کا۔
اور چونچ پکڑ کے بلا لینا. کہا نہیں پہاڑ کی چوٹیوں پر رکھنا, تاکہ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جب احد میں پیغمبر پوچھیں کہ کیوں بھاگ گئے تھے, کہا اتنی دور چوٹی پر نکل گئے تھے کہ آنا ناممکن تھا. آنا ناممکن تھا تو کم سے کم یہ چوٹیوں والا یہ واقعہ دیکھ لے وہ, کہ جب پرندے آ سکتے ہیں تو تم نہیں آ سکتے. نبی بلا رہا ہے, مردہ پرندے اٹھ کر آ رہے ہیں, ان کا ضمیر کیسا ہے؟ مردہ پرندوں سے بھی بدتر ہیں کہ نبی کی آواز پر لبیک نہیں کہہ رہے ہیں. صلوات دیجیے بر محمد والے. اب جناب ابراہیم نے کیا کہا؟ اطمینان قلب, اطمینان قلب چاہیے. یعنی ابھی قلب میں اطمینان نہیں ہے. اچھا یہ بے چینی جو یہ ہے قلب کا عالم ہے, یہ مقصد کیا ہے؟ کبھی غور کیا؟ بچوں کے لیے واضح کریں. مثال کے طور پہ کوئی بچہ بہت پڑھنے میں اچھا ہے, بہت اچھا ہے پڑھنے میں, اس نے پیپر بہت اچھا کیا ہے, اسے یقین ہے کہ میرے کم سے کم 90 نمبر آ جائیں گے, 90 نمبر آ جائیں گے, 90 نمبر آ جائیں گے. لیکن اطمینان کب حاصل ہوگا؟ جب رزلٹ آ جائے. توجہ ہے؟ اطمینان کب حاصل ہوگا؟ جب رزلٹ آ جائے. جناب ابراہیم کو ایمان تھا, یقین تھا, صرف اطمینان قلب کے لیے انہوں نے کہا کہ دکھائے. اب یہ ہیں اولو العزم پیغمبر کہ جن کے پاس پیغمبر ہیں, سب کچھ ہے, رسول ہیں, اولو العزم پیغمبر ہیں, لیکن اطمینان نہیں ہے. اور کہتے ہیں, ہم نے کہا نا کہ جناب ابراہیم بھی پیغمبر جیسے نہیں. پیغمبر اسلام کے لیے کیا فرمایا؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی, کہ اے اطمینان والے اپنے رب کی طرف پلٹا. ایک جناب ابراہیم ہے جن کو اطمینان نہیں ہے, اور ایک ہمارے نبی ہیں جن کے لیے پروردگار کہہ رہا ہے اے نفس مطمئنہ, اے اطمینان قلب والے اپنے رب کی طرف پلٹا. لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ آپ زیادہ سننے کے موڈ میں نہیں ہیں, بھوک لگ رہا ہے, زیادہ لگ رہی ہے کہ, تو یہ آخری بات ہوگی, اس کے بعد ربط مسائب ہوں گے انشاءاللہ. کہ کیا کہا؟ اپنے ارجعی, اپنے رب کی طرف پلٹا. آپ مجھے بتائیے پلٹنا کہاں ہوتا ہے؟ اللہ یہ کہہ سکتا تھا آ جاؤ, اپنے رب کی طرف آ جاؤ. جیسے ابھی مجلس کا مثال کے بچوں کے لیے عرض کریں, مجلس کا اعلان ہوا تو کیا کہا گیا کہ مجلس میں آ جائیے. یہ تو نہیں کہا گیا نا کہ مجلس کی طرف واپس آ جائیے یا مجلس کی طرف پلٹ جائیے. اب جب یہاں مجلس ختم ہو جائے گی تب آپ کہیں گے کہ ہم اپنے گھر واپس جا رہے ہیں, ہم اپنے گھر پلٹ کر جا رہے ہیں. یہی تو ہوگا نا. دیکھیے جب تک سب نہیں بولیں گے لگے گا مجھے کہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے. کیا ہے؟ اللہ نے کہا پلٹ آؤ. پلٹنا کسے کہتے ہیں؟ جب اپنی منزل پر جہاں کہیں وہاں چلا آئے. ہم جب اپنے گھر جائیں گے تب کہا جائے گا کہ واپس آئے, ہے نا. مجلس میں جانے کو تو صرف جانا کہیں گے کہ مجلس میں گئے, اور جب وہاں سے اپنی گھر کی طرف آئے تو اسے پلٹنا کہیں گے. اب پروردگار کہہ رہا ہے اپنے رب کی طرف پلٹ آپ, یعنی پروردگار بتانا چاہ رہا ہے کہ محمد زمین والے نہیں ہیں, عرش والے ہیں. جب محمد زمین والے نہیں ہیں, عرش والے ہیں. اب میں جملہ آپ کی سماعتوں کے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں, توجہ کا طالب ہوں کہ محمد زمین والے نہیں ہیں, ہمارے نبی زمین والے نہیں ہیں, عرش والے ہیں. اب ملا چلاتا ہے محمد مٹی, محمد مٹی, محمد مٹی. محمد زمین والے نہیں ہیں, عرش والے ہیں. اب کو فیصلہ خود کر لینا کہ اگر عرش مٹی والا ہے تو محمد مٹی کے ہیں, اگر عرش نوری ہے تو محمد بھی نوری ہے. اگر عرش نوری ہے کیونکہ محمد وہاں کے ہیں تو پیغمبر بھی نوری. ابھی سے مجھے 15 منٹ ہوئے ہیں, زیادہ نہیں ہوئے ہیں, لیکن بات یہ ہوتی ہے نا کہ مسئلہ ہو جاتا ہے. صلوات دیجیے پر محمد والے. پیغمبر نوری مخلوق. ابھی تک ہم اپنے موضوع پہ آئے نہیں ہیں جو آیت میں نے انتخاب کیا ہے. اب دوسری مثال, جناب ابراہیم ہمارے محمد جیسے ہیں. جناب موسیٰ کتنا قرآن میں ذکر ہے؟ جا بجا سب سے زیادہ نبیوں میں جناب موسیٰ کا ذکر ہے, سب سے زیادہ ذکر.
جب انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی تو پروردگار کی آواز آئی، پروردگار کے بارگاہ میں انہوں نے ایک دعا کی، آپ لوگ کے زبانی رٹی ہوئی ہے، بڑی مشہور و معروف ہے، قالا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا کیا کہا کہ اے پروردگار، جب انہوں نے کہا کہ فرعون کے دربار میں جاؤ اور ہمارے دین کی تبلیغ کرو پروردگار نے، تو یہاں پر جناب موسیٰ نے دعا کی کہ اے پروردگار میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو کشادہ کر دے اور میرے کام کو آسان کر دے، اور میرے زبان کی جو گتھی ہے اس کو سلجھا دے۔ جناب موسیٰ نے بچپنے میں انگارہ جو رکھا تھا اس کی وجہ سے ان کی زبان صاف نہیں تھی، لہٰذا جناب موسیٰ نے دعا کی کہ میری زبان صاف، مطلب کہ زبان کی گتھی کو سلجھا دے۔ اور پھر کیا کہا؟ وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا، کہ مجھے وزیر عطا کر، کون؟ ہارون لِأَخِي، کہ جو میرا بھائی ہارون ہے، جناب موسیٰ ہیں، اولو العزم پیغمبر ہیں، کیا کہا؟ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، اے پروردگار میری یہ مشکلات ہیں، اس کو آسان کر دے، اور اپنے پاس سے مجھے یہ جو میرا بھائی ہارون ہے اس کو میرا وزیر بنا دے، من اہلی، یہاں پہ ایک لفظ اور اضافہ کیا پروردگار نے، وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي، کہ مجھے میرا وزیر بنا دے اس کو جو میرے اہل میں سے ہے، میرے خاندان میں سے ہے، میرا بھائی ہے، اور اسمہ کیا ہے؟ ہارون، اس کا نام ہارون ہے۔ اتنا اولو العزم پیغمبر ہیں، اتنے بلند درجے پر ہیں، کلیم اللہ ہیں، اللہ سے کلام کرتے ہیں، ساری صفتیں ہیں، نبی بھی ہیں، ہادی بھی ہیں، رہبر بھی ہیں، پیشوا بھی ہیں، سب کچھ ہونے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ میرے ہارون کو میرا وزیر بنا دے، میرے ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ نبی ہونے کے باوجود نبی کو پتا ہے کہ یہ حق ہمارا نہیں ہے، مسلمان پتہ نہیں کیسے عام انسان کو یہ حق دے رہا ہے۔ وزیر بنانے کا حق، ولی بنانے کا حق، جانشین بنانے کا حق نبی کو بھی نہیں ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں کہ بنا دے، بنا دے۔ کیوں دعا کر رہے ہیں؟ کیونکہ حق نہیں ہے۔ ساری صفات بیان کر دی کہ میرے خاندان میں سے ہے، میرا اہل بھی ہے، لائق ولایت بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن تو بنا دے پروردگار، وَاجْعَلْنِي، تو بنا دے۔ اب میرا نبی کیا کہا یہاں پہ جناب موسیٰ نے؟ کالا، کالا ماضی کا صیغہ ہے، پڑھے لکھے افاضل حضرات تشریف فرما ہے۔ جناب موسیٰ نے دعا کی ہے، خود اپنی طرف سے دعا کی ہے، اپنی خواہش سے کی ہے۔ اب جس کا انتخاب کیا میں نے، جناب پیغمبر اسلام نے بھی دعا کی، لیکن کیسے دعا کی کہ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعلنی۔ اب یہاں پر دیکھیے، آپ نے جو آیت شروع ہوئی ہے وہاں پر کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ قالا سے، اور یہاں پر شروع ہوئی ہے قل، یعنی امر کا صیغہ ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے اے میرے حبیب دعا کیجئے۔ فرق سمجھ میں آیا؟ وہاں جناب موسیٰ نے کہا کالا، اپنی خواہش سے دعا کی ہے، یہاں پر پروردگار دعا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، کیونکہ دعا وہاں ہوتی ہے جہاں خواہشات نفس ہوتا ہے۔ اب ہمارے نبی پر وَمَا مَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کا پہرا لگا ہوا ہے کہ میرا نبی بنا وحی کے کوئی کلام نہیں کرتا، میرا نبی بنا وحی کے کلام نہیں کرتا، اس لیے پروردگار کہہ رہا ہے قُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، کہ کہیے اے میرے پروردگار میں جب شہر میں داخل ہوں تو وہاں سچا پایا جاؤں، اور جب شہر سے باہر نکلوں، کسی شہر سے خارج ہوں تو وہاں بھی سچا پایا جاؤں۔ وَاجْعَلْنِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور مجھے اپنے پاس سے ایک سلطان نصیر عطا کر، اپنے پاس سے ایک سلطان نصیر عطا کر۔ پروردگار نے دیا سلطان نصیر۔ یہاں پر دیکھیے نصرت کے لیے دعا نہیں کی بلکہ ناصر کے لیے دعا کی ہے۔ صلوات بھیجیے بر محمد۔
خاموشی بتا رہی ہے، بات واضح نہیں ہوئی شاید، کہ وہاں خود کا نفس تھا، جناب موسیٰ نے دعا کی تھی، یہاں پروردگار تعلیم دے رہا ہے، یہاں پروردگار تعلیم دے رہا ہے، کیونکہ پہرا لگا ہوا ہے وحی الہی کا. یعنی اللہ کے نبی نے جب علی کو بھی مانگا ہے تو پروردگار کی مرضی سے مانگا ہے، اپنی طرف سے نہیں مانگا، اپنی طرف سے نہیں مانگا. صلوات بھیجیے بر محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہاں پہ آ گئی ولایت کی بات، بس آخری بات اس کے بعد ربط مصائب، کہ نبی اکرم تشریف فرما ہے اور جناب نوح کی اولاد میں سے کچھ لوگ آئے اور آنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے آپ کا ولی کون ہے، آپ کا ولی کون ہے؟ کہا کہ یہ جو علی ہیں یہ میرے ولی ہیں، یہ جو علی ہیں یہ ہمارے ولی ہیں. کہا کہ یا رسول اللہ ہماری ایک خواہش ہے، ہماری ایک خواہش ہے کہ ہم سام بن نوح سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور سام بن نوح کو مرے ہوئے ہزاروں سال ہو گئے ہیں، ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، کیا یہ ممکن ہے؟ کہا ٹھیک، میرے ولی کے ساتھ جاؤ. اب مولا علی کے پاس آئے، کہا کہ ہم سام بن نوح سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ممکن ہے؟ کہا یہ بتاؤ کہ یہاں ملاقات کرو گے یا اپنے گھر میں کرو گے؟ سام بن نوح دنیا سے جا چکے ہیں، قبر میں ہیں. کہا یہاں ملاقات کرو گے یا اپنے گھر میں؟ کہا اتنی دور سے چل کے آئے ہیں تو یہیں کرا دیجئے. انہیں کہا ٹھیک ہے، یہ چلو مسجد میں گئے، ایک ٹھوکر ماری اور جناب سام بن نوح سلام کرتے ہوئے نکلے، سلام کرتے ہوئے علی کو نکلے، اور نکلنے کے بعد کلمہ پڑھا انہوں نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ. 3 کلمے پڑھے، مسجد میں مسلمان بھی تھے، کسی نے اعتراض نہیں کیا اے سام بن نوح تم یہ کیوں بدعت کر رہے ہو. تیسرا کلمہ کہاں سے بڑھا دیا؟ کتاب کا حوالہ ہے الدمۃ الثاقبہ، پہلی جلد، اور تقریباً 608 پیج نمبر پہ واقعہ ہے، معتبر کتاب ہے. تو کہا کسی نے اعتراض نہیں کیا کہ تیسرا کلمہ کہاں سے بڑھا دیا. اب انہوں نے دیکھا کہ اب یہ لوگ پہچانتے تو تھے نہیں سام بن نوح کو، تو انہوں نے اپنی کتاب نکالی، اور کتاب نکالنے کے بعد ان کا حلیہ مبارک جو کتاب میں ان کے پاس لکھا ہوا تھا اس سے ملایا، اور جب ملایا تو ملانے کے بعد ان کا دیکھا ہاں بال ایسے لکھے ہیں، آنکھیں ایسے لکھی ہیں، ناک ایسے لکھی، سب ملا لیا. جب یقین ہو گیا تو کہا ٹھیک، ان کو واپس کر دیا. ہم لوگوں نے ملاقات کر لی، ملاقات کر لی. اب آپ مجھے یہاں پر بس آخری بات، یہاں پر مجھے اتنا بتائیے کہ اگر علی حقیقی ولی نہ ہوتے تو دین پر حرف آتا یا نہیں آتا؟ آتا کہ نہیں آتا؟ یہ جناب نوح کی اولاد میں سے جو آئے تھے یہ کہتے تھے کہ آپ حقیقی نبی نہیں ہیں، کیونکہ آپ کے ولی نے ہماری مراد پوری نہیں کی. کہہ سکتے تھے کہ نہیں، لیکن میں نے کہا نا، ہمیشہ میں اکثر و بیشتر یہ بات کہتا ہوں کہ جب بھی دین پر بات آتی ہے تو یا تو علی یا اولاد علی یا ان کے چاہنے والے کام آتے ہیں، یا ان کے چاہنے والے. جب بھی دین پر بات آئے گی تو یہی آپ کو پیش نظر آئیں گے. آپ دیکھیے گا انسان جب نام حسین پہ خرچ کرتا ہے تو بہت معذرت کے ساتھ کچھ لوگ یہ سوچ لیتے ہیں کہ ہم نے بہت کر دیا. کبھی کبھی ایسا خیال آ جاتا ہے انسان کے دل میں کہ ہم نے بہت کر دیا نام حسین پر. قربانی امام حسین کے سامنے دیکھیے اس کو رکھ کر، اس کے بعد اگر یہ خیال آئے تو مجھے بتائیے گا. انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. یہ سوچ بہت غلط ہے اگر کسی کے دل میں آ جائے. ہم کیا کرتے ہیں نام حسین پر؟ کتنا بانٹ دیتے ہیں؟ اپنی حیثیت کے حساب سے ہی تو بانٹتے ہیں. اپنا گھر تو نہیں بانٹ دیتے اٹھا کے، اپنا گھر تو نہیں بیچ دیتے ہم تبرع بانٹنے کے لیے ہے. اپنی زمین جائیداد تو ہم نہیں بیچتے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بیچ دیتے ہیں لیکن پھر بھی وہ حق ادا نہیں کر سکتے. کیوں؟
کیونکہ حسین نے وہ کیا ہے ہمارے لیے کہ جو رہتی دنیا تک کوئی نظیر پیش نہیں کر سکتا۔ حسین نے دین کے لیے، انسانیت کو بچانے کے لیے کہا کہ اگر علی اکبر کا کلیجہ دینا ہوگا تو یہ حسین پیچھے نہیں ہٹے گا، یہ حسین پیچھے نہیں ہٹے گا۔ انسانیت بچنی چاہیے، چاہے میرا گھر لٹ جائے۔ ساری قربانیاں پیش کرنے کے بعد بھی امام حسین نے آخری حجت تمام کی ہے۔ کیا حجت تمام کی؟ اونٹ پر بیٹھ کے آئے اور آنے کے بعد فوج اعداء سے مخاطب ہوئے، تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ کہا آپ کے بابا کے بغض میں۔ امام نے ہدایت کرنے کی بہت کوشش کی، آخری میں ایک جملہ کہا جو ہر انسان کے لیے عبرت کا ہے۔ امام کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا۔ کیا امام کو نہیں پتہ تھا کہ یہ فوج اعداء پہ اثر نہیں ہوگا؟ کیا ضرورت تھی جانے کی؟ رہتی دنیا تک بتانا تھا کہ اگر کسی کے دل پر ہدایت کا اثر نہ ہو تو وہ اپنے رزق کو دیکھے، چیک کرے۔ امام حسین نے کیا کہا جملہ کہ تم پر میری ہدایت اس لیے اثر نہیں کرے، معصوم کے لب و مبارک سے نکل رہی ہے ہدایت، تو ہم جیسوں کی کیا بساط ہے۔ کیا کہا؟ تمہارے اوپر میری ہدایت اس لیے اثر نہیں کرے کیونکہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ امام واپس آئے اور آنے کے بعد اب کوئی یاور و مددگار نہیں ہے۔ امام حسین یکو تنہا در خیمہ پہ کھڑے ہیں، یمیناً و شمالا، دائیں اور بائیں جانب دیکھا۔ دیکھنے کے بعد ایک مرتبہ ایک آہ سرد بھری، شاید یثرب کا منظر یاد آ گیا کہ جب یثرب سے چلے تھے تو عباس تھے، علی اکبر تھے، قاسم تھے، اون محمد تھے، طفلان مسلم تھے، اب کوئی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ آنے کے بعد در خیمہ سے آواز دی کہ اے بہن زینب تم پر حسین کا آخری سلام، اے ام کلثوم تم پر حسین کا آخری سلام، اے اماں کی کنیز فضہ تم پر حسین کا آخری سلام۔ امام حسین خیمے میں تشریف لائے اور تشریف لانے کے بعد ایک مرتبہ جناب فضہ سے فرمائش کی کہ اماں فضہ میرے لیے وہ لباس لے کے آئیے جو میری اماں نے میرے لیے بنایا تھا۔ ایک مرتبہ جناب فضہ، روایتوں میں ملتا ہے کہ جناب فضہ اس لباس کو اپنی چادر کے اندر چھپا کر لے جا رہی تھی کہ جناب زینب کی نظر پڑی اور پوچھا کہ اے اماں فضہ کیا لے جا رہی ہو؟ جناب فضہ خاموش رہی، جناب فضہ خاموش رہی، کوئی جواب نہیں دیا۔ ایک مرتبہ جناب زینب پھر کہتی ہیں اے اماں فضہ یہ کیوں نہیں کہتی کہ میرا بھائی کا کفن لے کر جا رہی ہو؟ ادھر امام حسین کے سامنے لباس آیا، زیب تن کیا، جگہ جگہ سے چاک کیا۔ ایک مرتبہ چاہنے والی بہن نے تڑپ کر پوچھا اے بھیا یہ لباس چاک کیوں کر رہے ہو؟ امام مظلوم کربلا نے ایک مرتبہ کہا کہ میری شہادت کے بعد یہ ملعون میرے جسم سے لباس اتاریں گے، شاید اسے بوسیدہ سمجھ کر اسے چھوڑ دیں۔ ہاں زاداران مظلوم کربلا، اب ایک مرتبہ امام حسین نے کہا اے بہن زینب اپنے بازوؤں کو میرے قریب بڑھاؤ۔ جیسے ہی جناب زینب نے بازوؤں کو بڑھایا امام حسین نے بوسے لینا شروع کیے۔ کہا اے بھیا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا کا آخری وقت تھا، بابا نے مجھ سے وصیت کی تھی کہ میں تو نہیں ہوں گا کربلا میں، میری طرف سے میری بیٹی کے بازوؤں کے بوسے لے لینا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے تڑپ کر کہا اے میرے بھیا حسین میرے سامنے اپنے گلے کو بڑھاؤ۔ امام حسین نے گلے کو بڑھایا، جناب زینب نے بوسے لینا شروع کیے۔ اے بہن زینب یہ کیا کر رہی ہو؟ کہا اماں نے بھی مجھ سے وصیت کی تھی کہ جب حسین کربلا میں تنہا ہوگا میں تو نہ ہوں گی، میری طرف سے تم وہاں پر بوسے لینا جہاں پر شمر کا خنجر چلے گا۔ اب کس طرح سے زہرا کا لال کا در خیمہ سے خیمے سے نکلا ہے اللہ ہی بہتر جانے۔ ایک مرتبہ پھر خیمے سے نکلے اور خیمے سے نکلنے کے بعد دائیں اور بائیں جانب دیکھا کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ شہزادی تڑپ کر آگے بڑھی، اے بھیا پریشان نہ ہو، عباس نہیں ہے تو کیا ہوا، علی اکبر نہیں ہے تو کیا ہوا، یہ بہن تمہیں سوار کرے گی۔
शहजादी ने एक हाथ से बाजू पकड़ा, एक हाथ से लजाम फरस पकड़ कर मजलूम करबला को घोड़े पर सवार किया। अब एक मर्तबा हुसैन मैदान कारजार में आए, शुजाअत के जौहर दिखा रहे हैं, हातिबे गैबी की आवाज आती है, तलवार का नियाम में जाना था। अब जो लाइन तलवार हुसैन को देखकर भाग रहे थे, अब वो एक मर्तबा सिमटना शुरू हुए। ज़हरा का लाल यको तन्हा है, कोई यावरो मददगार नहीं है, कोई ये कहने वाला नहीं है कि ये रसूल का नवासा है, ये अली का लख्ते जिगर है, इसको फातिमा ने चकिया पीस पीस कर पाला है, हमले पे हमला हो रहा है। हुसैन से पुश्ते फरस पर संभला न गया। एक मर्तबा तो आकर ज़मीन पर तशरीफ लाए। शायद मैंने जुमला गलत कहा, क्योंकि ज़ियारत नाहिया में इमाम ज़माना सलाम कर रहे हैं, मेरा सलाम हो मेरे जद हुसैन पर कि बावक्त शहादत जिसका जनाजा न घोड़े की ज़ीन पर था और न ज़मीन पर बल्कि तीरों पर मुहल्लक हो गया था। हाँ ज़दारन मज़लूम करबला, असर आशूरा का वक्त है, अज़ान हो रही है। इमाम हुसैन ने सजदे माबूद में सर को रखा, इधर से शिमरे मलाउन कुंद खंजर करता हुआ चला, बोसा गाहे रसूल पर अपने कदमों को रखा। इधर से शहजादी ने आवाज दी, ऐ उमर साथ तू खड़ा खड़ा तमाशा देख रहा है, मेरा भाई प्यासा ज़िबह किया जा रहा है। ज़रबों पे ज़रबे चल रही हैं, 12 ज़रबों से बोसा गाहे रसूल को जुदा किया गया। मुनादी निदा देने लगा, कद क़ुतिल अल हुसैन बे करबला, कद ज़ुबिह अल हुसैन बे करबला। शहजादी तड़प कर ख़याम में सैयद सज्जाद में आई, एक जुमला कहा, ऐ बेटा सैयद सज्जाद, तुम इस आलम गशी में पड़े हो, देखो क्या क़यामत का मंजर है। सैयद सज्जाद ने कहा, ऐ फूफी अम्मा दर ख़ैमे का पर्दा हटाइए। दर ख़ैमे का पर्दा हटाया, क्या देखा, बाबा का कटा सर नोके नेज़ा पर बुलंद है, सर से अमामा उतारा। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूल अल्लाह। ऐ फूफी अम्मा, हम यतीम हो गए, आप बिन भाई की हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रज़न बिक़ज़ा तस्लीम अमरे सयालम लज़ीना ज़लमू अय्याम कल्बी अनकलबून। परवरदिगार मुझे वास्ता है चाहे मखलूक़ सलाम का करबला के शुहदा रसूलान करबला का, जहाँ जहाँ भी शान हैदर करार, इनके जान माल इज़्ज़त आबरू की नामोस की हिफाजत फरमा, हक़्क़ा की हिफाजत फरमा, रोज़ा मुक़द्दसा की हिफाजत फरमा, जो मज़लूम होते हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, कौम में इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक़ की तौफ़ीक़ अता फरमा, कुल सजदा ज़बूर में हाजिर अता फरमा, हमको उनके आवाम इंसान शुमार फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिरु दअवाना